السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے اسم صفت میں مذکر سے مؤنث بنانے کا قاعدہ۔ اسم کی بنیادی دو اقسام ہم نے پڑھی تھیں، ایک تھی اسم ذات اور دوسری تھی اسم صفت۔ تو اسم ذات کے حوالے سے ہم نہیں پڑھیں گے، یا اسم ذات کے حوالے سے یہ بات جان لیں کہ اسم ذات کو مؤنث سے مذکر نہیں بنایا جاتا یا مذکر سے مؤنث نہیں بنایا جاتا۔ جس صورت میں ہوتے ہیں ان کو اسی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر مؤنث ہے تو اس کو مؤنث کی صفت لگا کر اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر مذکر ہے تو مذکر کی صفت یا مذکر کے حوالے سے اس کے اوپر قواعد اپلائی کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ جو اسم صفت ہے اس کو مؤنث بنایا جاتا ہے، یعنی صفات ہمارے پاس کیا ہیں؟ صفات ہمارے پاس کافر، منافق، اسی طریقے سے فاسق، صالح، یہ ساری صفات ہیں۔ تو یہ صفات ایک مذکر کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں اور ایک مؤنث کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں۔ اس لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسم صفت کو مذکر سے مؤنث کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ اسم صفت کے اندر واحد اسم کے آخری حرف کو، ایک ہمارے پاس اسم ہے جیسے مسلمن، تو مسلمن کا آخری حرف ہمارے پاس میم ہے، تو میم کو ہم فتحہ دے دیں گے، زبر، یعنی کہ مسلمن کے میم کے اوپر ہم تنوین ختم کر کے زبر لگا دیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہم اضافہ کریں گے وہ ہوگا گول تا کا، یعنی مسلمن کے میم کے اوپر ہم نے فتحہ لگا دی اور ساتھ گول تا کا اضافہ کر دیا، تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ مسلمن سے مسلمتن۔ اور اسی طرح سے کافرن، کافرن کی را کو ہم نے تنوین ختم کر کے فتحہ دے دی اور ساتھ گول تا لگا دی، تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ کافرن سے کافرتن۔ اس کی مزید مثالیں دیکھیے، مسلمن مسلمتن، کافرن کافرتن، مؤمن مؤمنتن، منافق منافقتن، خاشع خاشعتن، مشرک مشرکتن، صالح صالحتن، فاسق فاسقتن، راجع راجعتن، معرض معرضتن، طیب طیبتن، خبیث خبیثتن، حسن حسنتن، صابر صابرتن، صادق صادقتن، کاذب کاذبتن، تائب تائبتن، صائم صائمتن، فائز فائزتن، محسن محسنتن، عابد عابدتن، ساجد ساجدتن، خالد خالدتن، مجاہد مجاہدتن۔ اب جتنی بھی صفات ہم نے پڑھی ہیں ان کا اردو ترجمہ دیکھ لیجئے۔ مسلمن سے مسلمتن، فرما برداری کرنے والی، ایک مؤنث۔ کافرن سے کافرتن، انکار کرنے والی۔ مومنن سے مؤمنتن، ایمان لانے والی۔ منافقن سے منافقتن، منافقت کرنے والی۔ اسی طرح خاشعتن، عاجزی کرنے والی۔ مشرکتن، شرک کرنے والی۔ صالحتن، نیکی کرنے والی۔ فاسقتن، نافرمانی کرنے والی۔ راجعون، اور راجعون سے راجعتن، لوٹنے والی۔ معرضتن، منہ موڑنے والی۔ طیبتن، پاک عورت۔ خبیثتن، ناپاک عورت۔ حسنتن، بھلائی کرنے والی۔ صابرتن، صبر کرنے والی۔ صادقتن، سچ بولنے والی۔ کاذبتن، جھوٹ بولنے والی۔ تائبتن، توبہ کرنے والی۔ صائمتن، روزہ رکھنے والی۔ فائزتن، کامیاب ہونے والی۔ محسنتن، احسان کرنے والی۔ عابدتن، عبادت کرنے والی۔ ساجدتن، سجدہ کرنے والی۔ خالدتن، ہمیشہ رہنے والی، اور مجاہدتن، جہاد کرنے والی۔ اب جتنی بھی صفات ہم نے دیکھی ہیں یہ ساری اسم صفت ہیں، اور
جس طرح سے ایک مذکر کے لیے بولی جاتی ہیں اسی طرح سے ایک مؤنث کے لیے بھی بولی جاتی ہیں. جیسے ہمارے پاس ہے مسلمون اور مؤمنون اور حاشیون، تو عاجزی کرنے والا مرد اور حاشیتن عاجزی کرنے والی عورت. اسی طرح سے فاسقن نافرمانی کرنے والا مرد اور فاسقتن نافرمانی کرنے والی عورت. یہاں پر مؤنث اور مذکر کو دیکھنے کا جو فائدہ ہے یا اس کی ضرورت ہے وہ اس لیے ہے کہ آگے جا کر مزید جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان کے اندر اتنی وسعت ہے کہ جب ہم کسی مذکر اسم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کسی مذکر آدمی کی خوبی یا خامی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہم اس کے حوالے سے وہ صفت اس کی مذکر ہی لگائیں گے. اور اگر ہمارے پاس ہماری بات کے اندر، ہمارے جملے کے اندر کسی مؤنث کا ذکر ہے تو پھر ہم مؤنث کی صفت لگائیں گے. جیسے فار ایگزامپل ہم کسی مذکر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے تو ہم کہیں گے مسلمن، اور اگر ہم کسی عورت کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے مسلمتن. اور اسی طرح سے ہم کسی بھی کامیاب ہونے والے مرد کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے فائزن، اور اگر ہم کسی کامیاب ہونے والی عورت کی بات کریں تو ہم کہیں گے فائزتن. تو یہ جو گول تا ہے یہ اسم کی علامت ہے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ گول تا اسم کی علامت ہے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو یہ گول تا نظر آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ کسی اسم مؤنث اسم کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پر سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے. آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس مذکر کے حوالے سے ہمارے پاس صفات بھی مختلف ہیں، اور اسی طرح سے واحد کے حوالے سے الگ رولز ہیں، اور پھر تثنیہ کے حوالے سے الگ رولز ہیں، اور جمع کے حوالے سے ہمارے پاس الگ رولز ہیں.